الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے معزز سامعین، خالق کائنات اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس نے صرف انسانوں کو تخلیق ہی نہیں کی، بلکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے الہامی کتب اور صحیفے اپنے برگزیدہ بندوں پر بھیجے تاکہ انسان ان پر عمل کر کے کامیاب زندگی گزار سکے۔ قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے جو خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ دائمی چشمہ ہدایت، مینار نور اور منبع علوم ہے۔ یہی وہ صحیفہ ہدایت ہے جو انسانوں کی مادی، روحانی، فکری، تہذیبی، تمدنی، معاشی، سیاسی، افرادی اور اجتماعی معاملات میں رہنمائی کا اصل ماخذ ہے۔ رمضان مبارک کی مبارک رات میں قرآن مجید کی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا، جس کا ایک وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سید المرسلین رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی اس شخص کو افضل قرار دیا جو قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمت و سکونت نازل ہوتی ہے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے وہ اجاڑ گھر کی مانند ہے۔ تلاوت قرآن کی ایسی کشش ہے کہ اگر درست مخارج اور رموز اوقاف کی پابندی کرتے ہوئے بلند اور اچھی آواز میں تلاوت کی جائے تو فرشتے اس کی سماع کے لیے بالکل قریب آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم بیان کرتے ہیں: جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے اور کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں درس و تدریس کا اہتمام کرتے ہیں، تو انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ان کا تذکرہ اللہ اپنے پاس فرشتوں میں فرماتا ہے۔ تلاوت قرآن نماز کا اجر اعظم ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی فضیلت و ترکیب حفاظت قرآن میں بڑی حد تک محدود و معاون ثابت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے سوا کائنات عارض کی کسی کتاب کو زبانی یاد نہیں کیا جاتا۔ یہ صرف قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ یہ دنیا میں لاکھوں مسلمانوں کو سینوں میں محفوظ ہے۔ تلاوت قرآن کی فضیلت و اہمیت واضح ہونے کے بعد ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ اس مقدس اور بابرکت کتاب کو پڑھنے سے چند مخصوص آداب ہیں جن کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ انہیں مختصر بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، پرہیز کی۔ اس کتاب کو ہاتھ لگانے سے پہلے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا فرمان ہے: اسے سوائے پاک لوگوں کے اور کوئی نہ چھوئے۔ تلاوت کے وقت جگہ بھی پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ تعوذ اور تسمیہ تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ سورہ نحل میں ارشاد ربانی ہے: پس جب تم قرآن پڑھنے
لگو تو شیطان مردوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تلاوت قرآن کریم کے دوران کسی سے گفتگو کرنا مناسب نہیں، البتہ کسی خاص ضرورت کے تحت بات کی جا سکتی ہے، لیکن دوبارہ تعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر دوبارہ تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ ترتیل قرآن مجید کو اطمینان اور آرام کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اس طرح کہ ایک ایک حرف صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں۔ حکم خداوندی اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ احتیاط، قرآن کریم کو زبر زیر پیش یعنی اعراب کے مطابق پڑھیں، کیونکہ بہت سے مقامات ایسی ہیں جہاں ترکات کی تبدیلی سے معنی اس قدر تبدیل ہو جاتے ہیں کہ نوبت کفر و شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ رموز و کاف اعراب کے احتیاط کے علاوہ قرآن میں ایک ضروری عمل یہ بھی ہے کہ کہاں پر رکنا ضروری اور کہاں نہ رکا جائے، کس مقام پر سانس توڑے بغیر تلاوت جاری رکھی جائے اور کس مقام پر سانس توڑ دینی ضروری ہے۔ تلاوت قرآن کے لیے ان رموز و کاف کو سمجھنا اور ان کی پابندی کرنا ضروری ہے، ورنہ معنی بدل جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ جہر و اخفا، یہ تلاوت کرنے والے کی مرضی پر منحصر ہے کہ تلاوت ہاں آواز بلند کرے یا دھیمی آواز میں قرآن کی تلاوت کرے، لیکن جب قرآن پاک بلند آواز میں پڑھا جائے تو دوسرے لوگوں پر اس کا سننا اور خاموش رہنا ضروری ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس سے کان لگا کر سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر بھی رحمت ہو۔ اگر قریب میں کوئی شخص ایسے کام میں مصروف ہے کہ وہ چھوڑ کر قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا تو پھر بہتر ہے کہ اتنی دھیمی آواز میں تلاوت کی جائے کہ خود آپ کے کانوں میں ہی آواز آئے۔ خوشحانی، تلاوت قرآن کی درست مخارج و تجوید کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھ کر قرآن کی قرأت کی جائے تو خوشحانی پیدا ہو جاتی ہے اور سننے والے کو دلکش لطف و سرور اور سکون ملتا ہے۔ مقدار تلاوت تھوڑی سی صحیح مگر باقاعدگی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ سورہ مزمل میں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس قدر آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکے پڑھو۔ غور و فکر اور تدبر، ان ظاہری ادوار کے علاوہ قرآن مجید کا حقیقی فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے معنی مطالعے پر غور کیا جائے، بصیرت حاصل کی جائے۔ قرآن علم و دانش کی کتاب ہے، اس کا موضوع انسان ہے۔ متعدد مقامات پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود غور و خوض اور تدبر کی دعوت دی ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں کہ وہ قرآن میں غور و خوض کرے، معنی و مطالب کو سمجھے، بلکہ ہمیں کسی ماہر قرآن کی خدمات حاصل کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہرین قرآن کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا صاحب عزت نیک لکھنے والا کے ساتھ ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اپنی زندگی کو قرآن تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی قرآن کا پیغام پہنچانے اور عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔